ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قسم کے حوالے سے پچھلی دو نشستوں میں بات چل رہی تھی، جس میں یہ تھا کہ قسم انسان اگر کھائے تو اس کو پورا کرے، اور سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، کسی اور شخص کی کسی بھی چیز کے حوالے سے، یہاں تک کہ قرآن کی قسم کھانا بھی صحیح نہیں۔ اب آخری نشست اور چند اہم باتیں وہ یہ کہ جھوٹی قسم یہ سراسر کفر ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، اور یہ انسان کو، اگر انسان اس کی عادت بنی ہوئی ہے تو جہنم کے دانے تک پہنچا سکتا ہے کہ کسی قسم کھا کے کسی کی جھوٹی گواہی دینا، اس کے نتیجے میں کسی کو سزا ہو جانا یا سزا ہوتے ہوتے کسی کا بچ جانا، مجرم کو سزا نہ ہونا، اور اس کے پیچھے پھر جتنے جرائم ہوتے ہیں ان سب کا گناہ اس کو ملے گا جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کو بچایا یا کسی کو پھنسایا۔ اس کے علاوہ کسی ناجائز کام کی قسم اللہ کی کھائی، لیکن ناجائز کام کی قسم کھا لی۔ کیسا ناجائز کام؟ کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا سگے بھائی سے وراثت کے معاملے میں، کسی اور چیز کے معاملے میں، اور معاملہ سلجھ نہیں رہا، یا غصے میں آ کے بول دیا کہ اللہ کی قسم میں تو آئندہ تم سے بات نہیں کروں گا۔ کبیرہ گناہ ہے یہ بھی۔ سگے رشتہ داروں کے ساتھ تو ملنا جلنا تو فرض ہے، اور پھر رشتہ داری جتنی دور کی ہوتی رہتی ہے ان کے حقوق اتنے کم ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ تو خونی رشتوں کے ساتھ انسانوں کا آج کل یہ رویہ ہے، اس میں بعض اوقات انسان قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم اب تو میں تمہارے گھر پہ نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم اب میں اس سے کاروبار نہیں کروں گا۔ جائز کام ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا کے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نصیحتیں کی، اور دونوں نصیحتیں بڑی اہم ہیں۔ فرمایا کہ تم کوئی عہدہ طلب نہ کرو، عہدہ طلب نہ کرو، جو تمہیں عہدہ دے دیا جائے اسے لے لو، خود دے دیا جائے، کوئی امامت ہے، کوئی منصب ہے، لیکن اگر کوئی شخص عہدہ طلب کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اس عہدے کے حوالے کر دے گا۔ ہر عہدے میں یاد رکھیں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں۔ میری یہ چاہت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے فلاں مسجد کا امام بنا دیا جائے، فلاں مسجد کا خطیب بنا دیا جائے، فلاں جگہ کا رکھوالا بنا دیا جائے، فلاں جگہ کا جو ہے نا مجھے اس چیز کا جو ہے نا رکھوالا۔ خود سے کسی منصب کی طلب نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین پھر اس منصب کے حوالے کر دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ منصب آپ کے اوپر بالکل جال کی طرح آپ کو جکڑ لے گا، پھر آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ کاش کہ میں اس معاملے میں گھستا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے خود سے تو اس کو طلب کر لو، اس میں پھر اللہ کی حفاظت رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی ناجائز کام کی قسم نہ کھاؤ، اور اگر کھا لو تو اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرو۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ناجائز کام نہیں کرنا، چاہے اللہ کی قسم کھا لی، اس ناجائز کام کو ختم کرنا ہے، یعنی کہ قسم توڑنی ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس کفارہ ادا کرنے کے بارے میں علماء کرام کے 2 موقف ہیں۔ اگر انسان کے پاس گنجائش ہے تو پھر وہ اس کا کفارہ ادا کر دے، لیکن بہت غریب ہے اور بالکل کوئی گنجائش نہیں نکل رہی تو کفارہ ادا نہ کرے۔ البتہ اللہ رب العالمین نے غریبوں کے لیے بھی ایک راستہ رکھا ہوا ہے۔ کفارہ ادا کرنے کی 3 قسمیں، 3 راستے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو یا تو پھر کپڑا پہنا دینا، ٹھیک ہے، گردن آزاد کروا دینا، اور اگر اس میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے 3 روزے لگاتار رکھ لو۔ تو انسان کو چاہیے کہ 3 روزے رکھ لے، لیکن غلط کام کی قسم نہ کھائے، لیکن اگر کھا لے تو اس کو توڑ کر وہ غلط کام نہ کرے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، غصے میں ہمارے معاملات کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔